360 میں امریکہ کے نئے صدر کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ نومبر کے انتخابات پر سب کی نظر۔ لاہور سالانہ 6 ارب گیلن پانی زمین سے نکال رہا ہے، کیا بارش کا پانی ذخیرہ کرنے سے مدد مل سکتی ہے؟ اسکورنگ کر کے جو بھی اپنے کرکٹ کے ساتھ میں جوائن ہوں، میں اسی میں خوش ہوں۔ اور کرکٹ تو نہ کھیل سکا پر میچز کا اہم حصہ بن گیا، کہانی پی سی بی کے سکورر ساجد عثمانی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ جیسی گلوبل سپر پاور کا اگلا لیڈر کون ہوگا اور عالمی سطح کے اہم معاملات پر کیا پالیسی اپنائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جس میں دلچسپی دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ایک ایسا موضوع ہے جس میں صدر یا پارٹی کی تبدیلی بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا پاتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی کا تسلسل بڑی حد تک قائم ہی رہتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی آمد سے کافی کچھ بدلا بھی۔ روایتی حریفوں سے رابطے بڑھے جبکہ اتحادیوں کے ساتھ کچھ دوریاں بھی پیدا ہوئیں۔ نومبر کے الیکشن سے پہلے صدر ٹرمپ کے حامی انہیں ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو آگے چل کر دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گا اور اتحادیوں کو بھی جواب دہ ٹھہرائے گا، جبکہ سابق نائب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آمروں کے ساتھ نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے دونوں صدارتی امیدواروں کا ویژن ہے کیا۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن کے موقع پر اپنی نامزدگی قبول کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے حریف جو بائیڈن ایک کمزور لیڈر ہیں جو ملک کو تباہ کر دیں گے۔ جو بائیڈن نے اپنا پورا کیریئر امریکیوں کے خواب غیر ملکیوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، جیسے ان کی نوکریاں بیرون ملک بھیج کر، ان کے ملک کی سرحدیں کھول کر اور ان کے بیٹوں بیٹیوں کو کبھی نہ ختم ہونے والی غیر ملکی جنگوں میں بھیج کر۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے موقع پہ صدر ٹرمپ کو ایک ایسے خطرناک رہنما کے طور پر پیش کیا جس نے دنیا میں امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں ایک ایسا صدر بنوں گا جو ہمارے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور حریفوں پر واضح کر دے گا کہ آمروں سے قربت بڑھانے کے دن گئے۔ صدر بائیڈن کی قیادت میں امریکہ روس کی جانب سے امریکی فوجیوں کے سروں پر لگائے گئے انعام کے معاملے سے نظریں نہیں پھیرے گا۔ ڈیموکریٹس کا خارجہ پالیسی پلیٹ فارم نہ ختم ہونے والی جنگوں کی مخالفت اور دفاعی بجٹ کم کرنے کی حمایت کرتا ہے، ساتھ ہی چین کی تجارتی حکمت عملی پر تنقید بھی کرتا ہے۔ ریپبلکنز نے اس سال اپنے انتخابی ایجنڈے میں خارجہ پالیسی پر کچھ نہیں لکھا، لیکن کہا ہے کہ سب صدر ٹرمپ کے ویژن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی صدر کے خارجہ پالیسی ایجنڈا کا دفاع کرتی ہے جس کا مرکزی خیال ہے سب سے پہلے امریکہ، وہی نعرہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کی انتخابی مہم میں متعارف کرایا تھا۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی کنونشن کے دوران صدر ٹرمپ کے اس طرز سوچ کی تعریف کی۔ اس نے انہیں بیرون ملک چاہے پسندیدہ نہیں بنایا، لیکن یہ مؤثر رہا ہے۔ ڈیموکریٹس کے کنونشن میں صدر جارج ڈبلیو بش کے وزیر خارجہ رہنے والے کولن پاول نے کہا کہ جو بائیڈن امریکی فوجیوں کا خیال رکھیں گے۔ اس کی وجہ وہ تجربے ہیں جس سے لاکھوں امریکی بھی گزرے، اپنے بیٹے کو جنگ پر بھی بھیجنا اور دعا کرنا کہ وہ خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ صدر ٹرمپ نے کنونشن کے موقع پر اپنی تقریر میں کرونا وائرس کی وبا، تجارتی تعلقات اور نوکریوں کے بیرون ملک منتقل ہونے کے حوالے سے چین پر خاص توجہ دی اور دعویٰ کیا کہ اگر جو بائیڈن جیت گئے تو چین امریکہ کے ساتھ منمانی کرے گا۔ ریپبلکنز کہہ رہے ہیں کہ کس کا موقف زیادہ سخت ہے اور کون چین کی جانب زیادہ سخت ہوگا۔ ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ چین سے نمٹنے میں زیادہ مؤثر کون ہوگا، لیکن بات صرف چین کو سخت تقریریں کر کے چڑھانے کی نہیں ہے، بات ہے امریکی قوت کی مدد سے اپنی مسابقت بڑھانا، اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور سفارتکاری کے ذریعے اس مقابلے کو طویل مدت میں مؤثر طور پر امریکی مفاد میں مینج کرنا۔ اگرچہ دونوں امیدواروں کا خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ویژن خاصا مختلف ہے، یہ موضوع امریکی ووٹروں کی ترجیح نہیں۔ اگر جنگ کا دور نہ ہو تو خارجہ پالیسی ووٹروں کی اہم ترین ترجیحات میں سے ایک نہیں ہوتی۔ اس وقت فکر کووڈ-19 کی ہے، معیشت کی ہے، کردار کی ہے اور اس بات کی کہ آگے چل کر ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن کی انتظامیہ کیسے لیڈرشپ مہیا کرے گی۔ اس کے باوجود اس ماہ سے ہونے والے صدارتی مباحثوں میں اس پر سوال تو ضرور ہوں گے، خصوصاً انتخابی عمل میں غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے۔ پیتسی ویراکسوارا کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ۔ افغان جنگ کا خاتمہ، ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے امریکہ کا کردار۔ امریکی خارجہ پالیسی کے یہ وہ پہلو ہیں جو پاکستان کے لیے بھی اہم ہیں۔
مجموعی طور پر تو صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا مرکز ہے امریکہ فرسٹ، جبکہ جو بائیڈن کا ویژن ہے امریکہ کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر پیش کرنا۔ افغانستان کی بات کریں تو صدر ٹرمپ وہاں سے امریکی افواج کا مکمل انخلا چاہتے ہیں۔ امریکہ طالبان سے امن معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ جو بائیڈن بیشتر فوجیوں کی واپسی چاہتے ہیں اور مشن کا فوکس داعش پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ نے جوہری معاہدہ ختم کر دیا۔ اوباما دور کے اس معاہدے کو سابق نائب صدر جو بائیڈن پھر سے قابل عمل بنانا چاہتے ہیں، مگر صرف تب اگر پہلے ایران جوہری پروگرام محدود کرنے کی شرط پر عمل کرے۔ صدر ٹرمپ مشرق وسطی میں امریکی فوجی مداخلت پر سوال اٹھاتے آئے ہیں۔ وہ عراق جنگ کے خلاف تھے، مگر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد انہوں نے مشرق وسطی مزید فوجی بھیجے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن موجودہ امریکی پالیسی کے برعکس یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی حمایت ترک کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے خارجہ پالیسی کے فیصلے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی اندرونی اور بیرونی حکمت عملی بدلنے پر کبھی آمادہ اور کبھی مجبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میانمار کی فوج کے ہاتھوں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی لہر کے آغاز کو اگست میں 3 سال مکمل ہو گئے۔ اس دوران لاکھوں روہنگیا اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ملکوں کی طرف بھاگے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ امریکہ روہنگیا پر ہونے والے ظلم و ستم کو نسل کشی قرار دے، کیونکہ اگر امریکہ اس میں پہل کرتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے۔ 25 اگست 2017 کو میانمار کی فوج نے ریاست راکھائن میں ایک وحشیانہ مہم کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ روہنگیا اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ زیادہ نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں کا رخ کیا، جہاں وہ ان لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں میں شامل ہو گئے جو پہلے ہی ظلم و ستم سے بھاگنے کے بعد وہاں موجود تھے۔ اب 3 سال بعد بھی میانمار کی حکومت تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کی بحفاظت وطن واپسی کو ممکن بنانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ امریکہ اور دوسرے ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ میانمار نے روہنگیا کی نسل کا صفایا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک روہنگیا کارکن نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یا یوسرف کے ایک فورم کو بتایا کہ نسل کا صفایا کرنے کی اصطلاح نسل کشی جیسا قانونی وزن نہیں رکھتی۔ ہمیں دنیا کی جانب سے، بین الاقوامی برادریوں سے اور ریاستہائے متحدہ سے ان جرائم کو ان کا صحیح نام دینے اور سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ہم پھنسے رہیں گے۔ ہم ایک منجھدار میں ہیں اور ہم ایک کمیونٹی کو ان حالات کا مسلسل سامنا کرنے اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی میانمار کی سویلین رہنما آنگ سان سوچی سمیت کئی حکومتی رہنما عالمی عدالت انصاف میں اس فوجی مہم کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی قرار دے کر اس کا دفاع کر چکے ہیں، لیکن عدالت نے میانمار کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات کرے اور روہنگیا کا اجتماعی قتل روکے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ روہنگیا کو شہریت سمیت بنیادی حقوق دینے کے لیے میانمار کے رہنماؤں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج برما میں ایک ایسی حکومت ہے جو ان جرائم سے انکار کرتی ہے، ایسی حکومت جو روہنگیا اصطلاح بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی، اور یہ 2020 کی بات ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں روہنگیا مہاجرین کی صورتحال گرمی، ہجوم اور کورونا وائرس کے خطرے کے باعث مزید بگڑ رہی ہے، جبکہ میانمار میں آج بھی اقلیتوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ میانمار کے رہنما ابھی بھی روہنگیا لوگوں کو مٹانے پر تلے ہیں، وہ روہنگیا قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری ریاست میں تقریباً 6 لاکھ بچ جانے والے روہنگیا جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی کھلی فضا کے جیل میں قید سے کم نہیں۔ تون خن نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ نسلی جرائم کو ختم کرنے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور یہ کہ اگر اب امریکہ روہنگیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے۔ سنڈی سین کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، مگر امریکہ اندرونی حالات کے اعتبار سے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ سیاہ فاموں پر پولیس تشدد کے واقعات کے باعث ایک سرگرم تحریک جاری ہے، مگر مظاہروں میں تشدد بھی بھڑک اٹھتا ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کا موقف ہے کہ اگر نومبر کے بعد اقتدار مخالف کے ہاتھ میں آیا تو حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ریاست وسکونسن کے علاقے کنوشا میں پولیس کے ایک سیاہ فام شہری جیکب بلیک پر گولیاں چلائے جانے کے خلاف ایک مظاہرہ ہے۔
जैकब को कमर पर 7 गोलियां मारी गईं। उनके खानदान के मुताबिक इस शूटिंग में वो बच तो गए लेकिन धड़ से नीचे माजूर हो गए हैं। इस वाक़े के चंद रोज बाद एक सफेद फार्म नौजवान की मुजाहिरीन पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए। वाक़े के बाद मंजर-ए-आम पर आने वाली मोबाइल वीडियो में हमलावर नौजवान को राइफल उठाए वहां मौजूद पुलिस के आसपास घूमते हुए देखा जा सकता है। इस वाक़े के बाद अमेरिका में पुलिस इस्लाहात की बहस एक बार फिर गर्म हो गई है। दूसरी जानिब इतवार की सुबह रियासत ओरेगन में ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक के मुजाहिरीन और सदर ट्रंप के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। इतवार को सदर ट्रंप ने ट्वीट किया लॉ एंड ऑर्डर, जबकि उनके कायम मकाम होमलैंड सेक्रेटरी चैड वोल्फ ने तहम्मुल की अपील की। आप पहली तरमीम के हक के तहत मुजाहिरा करें लेकिन पुरअमन तरीके से। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को तशवीश होती है जब आप हद पार करके तशद्दुद पर उतर आते हैं। मेरी तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने पर है कि हमारे शहरों से हर तरह का तशद्दुद खत्म किया जाए। डेमोक्रेटिक सेनेटर एमी क्लोबरशार ने सदर ट्रंप की जानिब से उन कोशिशों को मुस्तरद किया जिनके जरिए वो अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को लाकानूनियत के हामी के रंग में पेश करना चाहते हैं। एमी के मुताबिक मौजूदा इंतजामिया के दौर में मुजाहिरों में इजाफा हुआ है। ये मुजाहिरे एक जगह नहीं बल्कि मुल्क भर में हो रहे हैं। सदर ट्रंप की निगरानी में हमारे सदर व्हाइट हाउस के लॉन पर खड़े होकर अवाम से कहते हैं, अच्छा तो आपको मजीद तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम ट्रंप के अमेरिका में महफूज नहीं। We are not safe in Donald Trump's America. मंगल को सदर ट्रंप रियासत विस्कॉन्सिन के इलाके कनोशा का दौरा करेंगे, जहां जेकब ब्लेक पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। वो मुजाहिरों में होने वाले नुकसान के बारे में मकामी पुलिस से मुलाकात करेंगे। तहम रियासत के डेमोक्रेट गवर्नर टोनी इवर्स ने सदर को ये दौरा न करने का मशवरा देते हुए कहा है कि ऐसा करने से बहाली के काम में रुकावट आ सकती है। अरश अरब असादी के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से अहम खबरें और मालूमात के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान और खत्ते की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। चलें इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। Teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कराची 90 साला तारीख की शदीद तरीन बारिशों के असरात में घिरा है। शहर के पसमानदा ही नहीं बल्कि सबसे पौश समझे जाने वाले इलाके भी बदहाली की तस्वीर बने नजर आते हैं। हमारे साथी मोहम्मद साकिब ने बताया है कि डिफेंस के रिहायशी इंतज़ामिया से सवाल कर रहे हैं कि उनके टैक्सों का पैसा उनकी ज़रूरियात पर क्यों खर्च नहीं किया जा रहा, जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि हालात उनकी तवक्को और तैयारी से कहीं ज़्यादा ख़राब हो गए। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते ख़ास तौर पर 27 अगस्त को होने वाली रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार और गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों के असरात अब तक शहर से गए नहीं हैं। शहर के नशेबी इलाके, कच्ची बस्तियां, वो इलाके जो कि नदी नालों के करीब वाक़े हैं, और गरीब बस्तियां जो कि मुतासिर तो हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहर के जो पोश इलाके हैं वो भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके हैं। इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके डिफेंस में, और यहाँ पर जगह जगह पर पानी है। यहाँ के रिहायशियों ने हमें बताया कि इनके करोड़ों रुपए का सामान, जिसमें फर्नीचर और घर का दीगर सामान है, वो मुतासिर हो चुका है। गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। इस सूरत हाल से तंग आकर डिफेंस के रिहायशियों ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा किया और मुतालबा किया कि जिन सहूलियात के लिए वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम जो उनको पे कर रहे हैं, अपना टैक्स, अपने हक हलाल की कमाई पे कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट आप
100% नहीं लगा रहे हो तो 70-80% तो लगाओ ना यहाँ पे। इस मरतबा डिफेंस का जो हाल हुआ है, मेरा ख्याल है डिफेंस की 35 से 40 साल तारीख में नहीं हुआ, बदतरीन हाल है। लोग बहुत परेशान हैं। जो रेंट वाला है वो क्या करेगा, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, मतलब आप कमर्शियल एरियाज़ में जाए तो आपको बेसमेंट के बेसमेंट तबाह है। ये कैसा पोश एरिया है जहाँ पर ये बारिश में, जिसकी वार्निंग बहुत पहले मिल चुकी थी, उसमें सारे के सारे रोड जो हैं वो खुद गए हैं, सारे जो है पानी की वजह से गटर खुल गए हैं। जो ड्रेन वाटर उन्होंने बनाया था वो सारा तबाह हो चुका है, ना उसकी कभी मेंटेनेंस हुई है, ना कभी उसकी सफाई हुई है। घरों में गंदा पानी घुस गया है, टैंकों जो पानी के पीने के टैंक है उसके अंदर पानी चला गया है, बिजली 4-4 दिन से नहीं है। तो लोग जो है ये ऐसा लगता है कि हम किसी कच्ची आबादी में आ गए, बल्कि कच्ची आबादी से भी बुरा हाल है। दूसरी जानिब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि 2007 में जो बारिशें हुई थी वो 24 घंटों में तकरीबन 207 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम डाला गया था। लेकिन 27 अगस्त को जो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं वो महज 12 घंटों में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगरचे सिविल इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर फ़ौज भी सरगर्म अमल है और वो नकासी आप का काम जारी रखे हुए है, लेकिन सूरत हाल पर शहरी इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं। जी, बारिश के पानी को सैलाब का सबब बनने की बजाय शहर की ज़रूरियात पूरा करने का एक ज़रिया बनाने की कोशिश में लाहौर की वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी यानी वासा इन दिनों एक नए मंसूबे पर काम कर रही है। वासा के मुताबिक लाहौर में रोज़ाना 3000 क्यूसिक और सालाना 6 अरब गैलन पानी ज़मीन से निकाला जाता है, और अगर यही रुझान जारी रहा तो शहर में 25 सालों बाद पानी की किल्लत होगी। इसके हल के लिए वासा अब एक नया तामीर करदा ज़ेरे ज़मीन टैंक इस्तेमाल कर रहा है जो 14 लाख गैलन पानी स्टोर कर सकता है। इस मंसूबे का मकसद बारिश का पानी जमा करके उसे काबिल इस्तेमाल बनाना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में। मॉनसून की बारिशों ने लाहौर का रुख भी कर लिया है। शहर को सैलाब से बचाने के लिए पहली बार एक वसी ज़ेरे ज़मीन टैंक का सहारा लिया जा रहा है। वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी ने बाग़े जिनाह के मुकाम पर 15 फुट गहरा और 14,000 मुरब्बा फीट का वाटर टैंक बनाया है जो 14 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। लाहौर के कदीम इलाकों चेयरिंग क्रॉस, मजंग, लॉरेंस रोड और चाइना चौक में बारिश का पानी इसी टैंक में जा रहा है। 100 मिलीमीटर तक इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इन केस अगर बारिश ऐसी आती है जो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, दैन हमारे पास एक फैसिलिटी है एडजस्टेंट टू दिस टैंक, ओपन टैंक मौजूद है। तो 2 लाख गैलन उसकी कैपेसिटी है, 14 लाख इसकी है, 2 लाख उसकी है, टोटल 16 लाख बन जाती है। स्टैंड बाई पंपिंग अरेंजमेंट्स भी रखी हुई हैं। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ नशेबी इलाकों को बारिश के दिनों में डूबने से बचाना नहीं, बल्कि जमा किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाना भी है ताकि ताज़ा पानी बचाया जा सके। हॉर्टिकल्चर के इस्तेमाल में ये पानी आएगा क्योंकि बहुत बड़ा लॉरेंस गार्डन है, 4-5 तो ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो ज़मीन से पानी निकाल के उसको सैराब करते हैं। लेकिन जब ये पानी हमारे पास अवेलेबल होगा 14 लाख गैलन, तो कई हफ्तों तक हमें वो ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ेंगे। प्लस उसमें टैंकर भर के लोग ग्रीन बेल्ट्स को जो सैराब करते हैं मुख्तलिफ महकमा जात, उनको भी ये यहाँ से पानी अवेलेबल होगा। मंसूबे में मज़ीद 11 नशेबी इलाकों में मरहलावार आबी ज़खायर बनाना शामिल है। इसके लिए 28 किलोमीटर लंबा पाइप बिछाने का काम साल के आखिर में शुरू किया जाएगा जो 14 अरब रुपए की लागत से 2.5 साल में मुकम्मल होगा। लेकिन माहौलियाती इदारे WWF के मुताबिक कंक्रीट का ये जाल बिछाना पानी के ज़खायर को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका नहीं, क्योंकि इससे बारिश का साफ पानी ज़मीन में जज़ब होकर ताज़ा पानी का हिस्सा नहीं बन पाता। वो पहले ही एक आग था जिसके अंदर वो पानी काफ़ी हद तक उसमें जज़ब भी होता था। रिचार्ज वेल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दूसरे तरीके हैं कि जो ज़्यादा सस्टेनेबल हैं और उनसे हम जो लाहौर का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको हम प्रॉपर्ली रिचार्ज भी कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी की तकसीम में एतदाल लाए बगैर इसके बेदरेग इस्तेमाल और ज़िया को रोकना मुमकिन नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी की फराहमी बिजली की तर्ज पर मीटर सिस्टम के ज़रिए हो ताकि पानी की कदर बरकरार रहे। माहिरीन की नज़र में पानी बचाने के मंसूबों के लिए सिर्फ हुकूमत की तरफ देखना भी दुरुस्त नहीं, इस कोशिश में शहरियों को भी मज़ीद किरदार अदा करना चाहिए।
ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کہوں گا، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کو یہ پروجیکٹس کرنے چاہیے. اسکولز میں آپ بچوں سے رین واٹر سسٹمز ڈیزائن کرائیں. کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. ایک ایکسپرٹ کے ساتھ بچے ہر قسم کا اسکول آئے، وہ اپنا رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم ڈیزائن کرے اور پھر وہ بتائے جی کہ ہم نے اتنا واٹر کلیکٹ کیا اور ہم نے اس کو اپنے اسکول میں یہ پانی یوز کیا اور اتنا پانی ہم نے پاکستان کے لیے بچا دیا. پانی کی بچت کے لیے واسا نے ایک اور ماڈل کے تحت لاہور کے 250 سروسز اسٹیشن میں ری سائیکلنگ پلانٹ بھی لگائے ہیں، جہاں پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر گاڑیاں دھونے کی سہولت موجود ہے. اس کے علاوہ مساجد میں وضو کا پانی ری سائیکل کر کے قریبی باغات کو سیراب کرنے یا سڑکوں کی صفائی کے لیے استعمال میں لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ وی آر آلموسٹ دیئر بٹ ناٹ دیئر یٹ. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور شو کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسے شخص کی کہانی جو اپنے شوق کو مکمل طور پر پورا نہ کر پائے، لیکن کسی حد تک اپنی تشنگی مٹانے میں ضرور کامیاب ہوئے. پاکستان کرکٹ بورڈ سے منسلک ساجد عثمان کا قد صرف 4 فٹ 7 انچ ہے. ساجد کرکٹ تو نہیں کھیل سکے، لیکن اس کھیل سے جڑے رہنے کا خواب وہ اسکورر بن کر پورا کر رہے ہیں. پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں ساجد عثمان پی سی بی کے آفیشیل اسکورر تھے. آئیے ان سے ملتے ہیں. میرے قد کی وجہ سے اگر میں اپنے لائف میں کرکٹ آگے نہیں کھیل سکا، لیکن میں اسکورنگ کر کے جو بھی اپنے کرکٹ کے ساتھ میں جوائن ہوں، میں اسی میں خوش ہوں. میرا نام ساجد عثمان ہے، میں پی سی بی کا آفیشیل اسکورر ہوں. شوق مجھے شروع سے تھا. پہلے میں اسکول لیول سے میں کھیلتا آ رہا تھا، کالج لیول سے، لیکن قد کی وجہ سے نہیں ہوا. تو وہ شوق میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے اپنا پورا کر رہا ہوں. کویت میں گیا جاب کے سلسلے میں، لیکن ادھر مجھے جاب کا کوئی ایسے قد کی وجہ سے نہیں ہوا. میرے بڑے بھائی جان زاہد عثمان، وہ وہاں کے کویت امپائر ہیں، اے سی سی کے امپائر ہیں. انہوں نے مجھے پھر میچز میں لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں پہ کرکٹ تو کھیل نہیں سکتے، اگر تم اسکورنگ کرو. پھر وہاں سے میں نے اسکورنگ کی. ادھر سے میں نے اسکورنگ کرتے ہوئے میں نے 2007 میں پاکستان واپس آیا، اور یہاں پہ آ کر میں نے آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے 2014 میں پی سی بی میں ثاقب عرفان صاحب کو ملا. انہوں نے الحمدللہ فرسٹ ٹائم ہی انہوں نے مجھے میچز وہ مجھے دی. پی ایس ایل کے مجھے 2 میچز ملے تھے، لاہور ورسز اسلام آباد، لاہور ورسز کوئٹہ. دونوں ہی کروشل، دونوں ہی کلوزسٹ میچز، دونوں اچھے میچ ہوئے ہیں. پرابلم ہر انسان کو آتی ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ قد کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں سوچی. اس کے بارے میں میں اپنے دماغ ذہن میں کوئی یہ دھیان نہیں دیتا. جو بہتر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو وہ نوازے. ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.